اس ملک میں خلط مبحث کر کے ایک ایسی بحث کو شروع کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہمیں یعنی تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کے موقف کو ناجائز طور پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن ایک عجیب طریقے سے پراگندہ کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے تناظر میں آپ احباب کی طرف سے تحریک منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر سے میری مراد یہ ہے کہ کافی پرزور اصرار آیا کہ میں اس موضوع پر ایک شرح و بسط پر مبنی تفصیلی گفتگو کروں اور علمی اعتبار سے، تحقیقی، فقہی اور اعتقادی اور فنی اعتبار سے اس مسئلہ پہ روشنی ڈالوں تاکہ یہ التباس اور ابہام اور تشکیک ختم ہو سکے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس موضوع کے علمی پہلو کی طرف آنے سے قبل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو اصول ہیں یا دو عنوان ہیں جو حقیقت میں ایک ہی امر کی حفاظت پر وہ دونوں اصول مامور ہیں، مگر عنوان جدا جدا ہے۔ ایک موضوع ہے تحفظ حرمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم عرف عام میں ناموس رسالت کا تحفظ کہتے ہیں، مقام رسالت کا تحفظ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس، آپ کا علو مرتبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم اور آپ کی حرمت و تقدس، آپ کی ذات کی، اس کے تحفظ کا اہتمام کرنا اور اس کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرنا۔ دوسرا اسی حقیقت کا ایک اور پہلو ہے، وہ ہے تحفظ حرمت دین، کہ جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور امت کو جو دین عطا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان کہ انی قد ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و سنتی، وہ دین جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب و سنت سے مراد پوری تعلیمات محمدی کا پیکج ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ پوری تعلیمات، ان کی حرمت کا تحفظ کرنا تاکہ دین کا مذاق نہ اڑے۔ تحفظ حرمت رسالت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدبخت آقا علیہ السلام کی شان میں زبان درازی نہ کرے، کوئی بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، آپ کی صفات عالیہ پر، آپ کے اخلاق حسنہ پر، آپ کے کمالات پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کے شرف پر، آپ کے علو پر، مرتبت پر کوئی نہ کیچڑ اچھالے، نہ تخفیف کرے، نہ استحقار کرے، نہ استخفاف کرے، نہ اس میں کمی کرے، نہ اس کی طرف عیب منسوب کرے، نہ برائی منسوب کرے، جس کو سب و شتم کہتے ہیں عربک میں، فقہا اور ائمہ کی اصطلاح میں، تو اس کو ساب الرسول کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں گستاخ رسول کہتے ہیں، کہ ساب نہ ہو، شاتم نہ ہو آقا علیہ السلام کا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف اپنے بغض و عناد کو نہ کھولے، اور آپ کی شان اقدس پر حملہ آور نہ ہو۔ تو ایسے بدبخت کی زبان درازی سے کہ جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر زبان درازی کرے اور آپ پر عیب منسوب کرے اور آپ کی ذات اقدس پر طعن کرے، وہ کتے سے بھی زیادہ بدبخت اور ملعون ہے، اور جہنم کے سب سے گھٹیا درجے کا ایندھن ہے۔
کے لیے کہا کہ واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس پر اجماع ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، کوئی اختلاف نہیں، یہ مسلمات دین میں سے اصول ہے۔ تو تحفظ حرمت رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہمیں دین ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہم مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام کی نعمت نصیب ہوئی، جن کے قدموں کے صدقے، نالین پاک کے تصدق سے سب کچھ ملا اور ہمیں ساری نعمتیں نصیب ہوئی اور ہماری شناخت ہے، ہم امت محمدی اور خیر الامم بنے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور حرمت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر لعنت ہے ہمارے جینے پر، پھر ہمیں اس دنیا سے مٹ جانا چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے بے غیرت اور بے حس اور بے حمیت لوگوں کے زندہ رہنے سے ان کا مر جانا بہتر ہے۔ یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے تحفظ حرمت رسالت کے قانون کا، اور اس کا مقصود یہ ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے اسی ہی حقیقت کا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ دین کے معاملات کو علم اور تحقیق اور شعور کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، صرف جذبات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جذبات کے ساتھ بھی قوت ساری جہالت کی، لا علمی کی، عدم تحقیق کی ہوتی ہے۔ جذباتی سے جہاد ہوتا ہے، جذباتی سے جان کی بازی لگائی جاتی ہے، جذباتی سے قربانیاں ہوتی ہیں، جذباتی سے غزوات ہوئے۔ جذبات صاف ظاہر ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک شاندار وسیلہ ہے، مگر جن جذبات میں اور جس جوش میں ہوش نہ رہے، عقل نہ رہے، شعور نہ رہے، علم نہ رہے، علمی دیانت نہ رہے، تحقیق نہ رہے، تفقہ نہ رہے، تو پھر وہ جذبات انسان کو انتہا پسند بھی بناتے ہیں، دہشت گرد بھی بناتے ہیں، بسا اوقات راہ حق سے بھی ہٹا دیتے ہیں، گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے فتنہ و فساد بھی ہوتا ہے، فساد فی الارض بھی ہوتا ہے، اور ساری باتوں کے نتیجے میں دین کی حرمت پہ حرف آتا ہے۔ اسی طرح جیسے حرمت رسالت پہ بعض اقدامات کی وجہ سے حرف آنا تھا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی، اس طرح جو دین آقا علیہ السلام نے دیا کہ اس دین کا غلط استعمال نہ ہو، احکام کی غلط تشریح نہ ہو، نصوص کا غلط اطلاق نہ ہو، ان کی غلط تعبیر نہ ہو، اور ان کی تعبیر، ان کی تشریح، ان کا اطلاق، ان کا انطباق ان قواعد اور اصول شریعہ کے مطابق ہوں جو اللہ رسول نے دیے اور ائمہ متقدمین نے اور ائمہ مجتہدین نے مقرر فرمائے اور مذاہب نے مقرر کیے۔ اسی وجہ سے تو امت میں 4 مذاہب فقہ، ان کے جواز پر اجماع ہوا کہ انہوں نے اصول وضع کیے۔ اگر ہر کوئی قرآن کی ایک آیت کا معنی پڑھ کے تو پھر اس کو تقریروں میں پرزور طریقے سے اطلاق کرنا شروع کر دے، اور حدیث نبوی اور سنت نبوی کے واقعات پڑھ کے ہر کوئی ڈائریکٹ استدلال کر کے اور اس کا اطلاق کرنا شروع کر دے، تو پھر تو امام اعظم کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس امت کو، امام مالک کی ضرورت نہیں تھی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حدیثیں چھپی ہوئی ہیں، کتابیں حدیث کی سب کے ہاتھ میں ہیں، تو جو لوگ پھر مانتے نہیں مذاہب فقہ کو، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، حدیث بھی ہاتھ میں ہے، پھر براہ راست ہر بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ اطلاق کرتا پھرے، تو پھر آپ دیکھیں ہزاروں اطلاقات بن جائیں گے، جس کی جو سمجھ ہوگی، جتنی سطح ہوگی، جتنا شعور ہوگا، جو اس کا ذوق ہوگا، جو اس کے جذبات کہیں گے، جو ماحول کہے گا، بس اسی پر اطلاق ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ روش ہو جائے تو اس سے حرمت دین کی اہانت ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اہانت رسول کا ارتکاب ہوتا تھا، حرمت دین کی خلاف ورزی ہوتی، حرمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صورت میں حرمت دین پر حرف آتا ہے کہ جب اس طرح آپ کرنے لگ جائیں تماشا، اور ہر کوئی کتاب و سنت کی احادیث کا، واقعات کا، آیات کا من مرضی غلط اطلاق کرنا شروع کر دے، اور اس سے پھر بڑے مزہ کا خیز نتائج نکلیں، تو اسلام ہے، ہم اس دور میں بیٹھے ہیں
पहले भी बहुत से लोग, कितने लोग रह गए हैं इस मुल्क में जो दीन पर और इस अकीदा इस्लामी पर सख्ती से कारबंद हैं। आप देख लें, 18 करोड़ में कितने लोग हैं जो नमाज पंजगाना पढ़ने वाले हैं, कितने लोग हैं जो नमाज जुमा पाबंदी से पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो मजहबी जमातों को वोट देते हैं। यहीं से आप तनासुब का अंदाजा कर लें कि दीन को सच्चे दिल से चाहने वाले कितने हैं और दीन से अमलन या फिक्रन कितने लोग हैं जो बेजार हैं या दूर हैं या ला ताल्लुक हो गए हैं, जिसको हम सेकुलर कहते हैं। और ये कैफियत फिर सिर्फ हमारी मुल्क के पाकिस्तान की मौजूदा यानी आदत की नहीं है, बल्कि अगली जो नौजवान नस्लें हैं वो हर घर के अंदर दीन से बेबहरा हो रही हैं। खाल खाल घर बच गए हैं जिनके बच्चे दीन पर अमल पैरा हैं, वो सेकुलर हो रहे हैं, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज बन गया है पूरी दुनिया, शर्क ता गर्ब। कुफ्र इतना तेजी से फैल रहा है, सेकुलरिज्म की यलगार इतनी तेजी से हो रही है, लादीनियत की, गैर मजहबियत की इतनी बड़ी सख्त यलगार है। और फिर दीन गुरेज कुव्वतें, दीन से दूर ले जाने वाली कुव्वतें इतनी ताकतवर हैं कि वो कमजोर रिश्ते जो दीन से बच गए हैं उम्मत के और नए नौजवान मुसलमान नस्ल के, वो तेजी से तोड़ रहे हैं वो कुव्वतें। तो इस तरह के अगर इकदामात हम करने लगेंगे, जो ताबीर गलत होगी, इसका इतलाक गलत होगा, तो वो इसको तज़हीक करेंगे, इसको मज़हब का खेस समझेंगे और फिर इस्लाम को बर्बरियत की तरफ मंसूब करने लग जाएंगे। तो खुशगवार पहलू हमारे गलत इकदामात और गलत तशरीहात और गलत जज्बात की वजह से नागवार पहलू में बदल दिया जाएगा। लोग उसका बैड इमेज लेंगे, दीन बदनाम होगा, हुर्मत दीन पे हर्फ आएगा, तालीमात मोहम्मदी पे हर्फ आएगा। तो जब तालीमात मोहम्मदी मस्ख होने लगे और उसका मजाक उड़ने लगे, इस्तेज़ा उड़ने लगे हमारे किसी तर्ज अमल से, तो वो भी बिलवास्ता गुस्ताखी रसूल पे जाके मुंतज होगा ये अमल कि हमने आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत को मजरू कर दिया आपके दीन की तालीमात को मजरू करने के जरिए। उससे लोगों के जहनों को गलत मैसेज जाएगा। लिहाजा मसला क्या है और क्या नहीं है, इसको बड़े गौर से समझने की जरूरत है। तो मैं इसको एक तरतीब के साथ चलूंगा।